सॉल्यूशन के साथ सना से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक इट्स अबाउट रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी और आर कम्युनिटी। एवरीवन नोज दैट कि ऑस्ट्रेलिया में भी और इवन बाकी कई जगहों पर भी, पाकिस्तान में और बाकी दूसरे ममालिक में भी अभी अभी कुछ रिलैक्सेशन आई है, कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको लिफ्ट ऑफ किया गया है। तो आई थॉट कि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे एंड व्हाट थिंग्स नीड टू बी डन एज अ कम्युनिटी मेंबर। और इसके लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट। सबसे पहले मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर शहबाज चौधरी। ही इज़ मेडिकल डायरेक्टर एट प्रो हेल्थ फैमिली मेडिकल सेंटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सना? जी बस बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ आज के दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर सैयद इमरान, जीपी एंड डायरेक्टर, मेन रोड मेडिकल सेंटर, सेंट ऑल्बर्न्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सब? खैरियत जी से? सब ठीक ठाक। मेरे आज के तीसरे गेस्ट हैं डॉक्टर रजा शब्बीर हमदानी, मेडिकल डायरेक्टर एंड फैमिली फिजिशियन एट क्रॉयडन फैमिली प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शब्बीर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक? ठीक ठाक है, थैंक यू। पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से रमज़ान गुजरा है, तो होपफुली आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान तो बहुत ही एक सआदत वाला महीना है और बड़े अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली। जी तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, डॉक्टर शहबाज साहब से, कि जैसे अभी अभी रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन कम्युनिटी है। तो डॉक्टर साहब आप ऑलरेडी जैसे काफ़ी सोशल के एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, प्लस आप पाकिस्तान कौंसलेट के साथ भी मिलकर कुछ काम कर रहे थे। तो अगर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपको क्या लगता है अब तक के लिए क्या काम किया गया है और इसका जो रिलैक्सेशंस आई हैं इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा? थैंक यू सना। मेरे ख्याल जब से कोरोना की ये वबा हमारी कम्युनिटी पे पूरी दुनिया में एक, मैं कहता हूँ, अज़ाब बन के आई है, सभी लोगों ने, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है और एज ए होल ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर फर्द ने अपना अपना काम बतरीके आसन किया है और कर भी रहे हैं। और क्योंकि ये कोई एक छोटी सी आफत तो नहीं है जो चंद दिनों के लिए आई है, इट इज़ ए, मैं कहता हूँ, मैराथन है। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। तो उस के मुताबिक हमने भी जितना हो सकता है कोशिश की है। सबसे पहले हमने, मेरे ख्याल जब मार्च में ये सारा मामला शुरू हुआ था, तो स्पेशली मैं अपनी तरफ से, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल हमारी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मिलके एम्बेसी ने, स्पेशली जो एम्बेसी का स्टाफ है, एम्बेसडर साहब हैं, वहाँ डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, डीए हैं, डिफेंस अटैची हैं, सब ने मिलके एक प्लान बनाया था कि पाकिस्तान के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाएं और ताकि जो पाकिस्तान में हालात हैं उनमें जो कम्युनिटी बाहर जितने भी ओवरसीज हैं वो अपना अपना हिस्सा उसमें डाल सकें और अपने वतन के लिए थोड़ी कोशिशें और थोड़ा बेहतर हालात मुहैया कर सकें जहाँ लोग हैं। ज़ाहिर है हमारा फ़र्ज़ ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने जितना कर सकते थे और अल्हम्दुलिल्लाह किया है। हमारी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मेलबर्न में बड़ी एक्टिव है, उनके साथ मिलके भी स्पेशली फूड का और स्पेशली डिफरेंट लोग आके यहाँ स्टक हो गए थे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए सब जो कौंसल खाना है, अपने सफारत खाना है, उन्होंने खुद आगे बढ़ के, एक हमारी मीटिंग भी हुई थी जिसमें ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया सब लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं पैक के हवाले से आपको बता देता हूँ जिसमें हमारी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, बल्कि आज ही हमने 5,000 से ज़्यादा रकम इकट्ठी करके तो जो पाकिस्तान हाई कमीशन ने अकाउंट खोला है उसमें डाली है पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली पाकिस्तान जो कोविड विक्टिम है उनके लिए। जी जी। और जहाँ तक आपने
ताल्लुक है रिलैक्सेशन को उसको ईज का, मेरे ख्याल मेरे बाकी साथी भी हैं वो इस पे ज्यादा अपना रोशनी डालेंगे। जाहिर है उसके जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है और स्पेशली विक्टोरिया लेबर गवर्नमेंट है डेनियल हेंड्स और उसकी पूरी टीम बहुत अच्छा दे आर रियली वंडरफुल। और मैं सब ये भी कम्युनिटी या अपनी तरफ से बिल्कुल उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अगला सवाल मेरा डॉक्टर रजा शबीर साहब आपसे है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब से भी मैं ये पूछ रही थी कि मतलब ये जो अभी लिफ्ट ऑफ किया गया है जो भी और रिलैक्सेशंस दी गई हैं, तो बीइंग अ कम्युनिटी इसका क्या होगा, व्हाट प्रिकॉटिव मेजर्स वी नीड टू अडॉप्ट? देखें, इसमें ये है कि पहले तो जो गवर्नमेंट ने जो अप्रोच रखी इसको कंट्रोल करने के लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव रही, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो कर्व है वो काफ़ी हद तक फ्लैट हुई उस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और जो उन्होंने मेजर्स लिए उसकी वजह से। तो अब इसका ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव गवर्नमेंट ने की है वो एक प्लानिंग के तहत उन्होंने रिमूव किया है, एंड दे हैव नेम्ड इट एज 3-step फ्रेमवर्क फॉर कोविड सेफ ऑस्ट्रेलिया। ये उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, 3 स्टेजेस में ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लिफ्ट ऑफ होंगी। अभी हम पहली स्टेज में हैं। उसका मकसद ये है कि ये देखा जाए कि जब लिफ्ट ऑफ करेंगे रिस्ट्रिक्शंस को तो उसका कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर अभी आप इसका मुवाजना करें हमारे स्टैटिस्टिक्स का पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की स्टैटिस्टिक्स के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लोएस्ट इन्फेक्शन रेट्स रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी की रेशो भी बहुत कम रही है। तो जो कुछ हमने गेन किया है वी डोंट वांट टू लूज इट, उसको हमने कंसोलिडेट करना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और जो 3 स्टेज फ्रेमवर्क है उसके ऊपर सारी कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको इसका मालूम हो और वो उसके ऊपर अमल करें। तो इसकी वजह ये है कि अगर इसको पूरा लिफ्ट ऑफ कर दिया जाता तो द चांस फिर उसका ये था कि जो इन्फेक्शन रेट्स हैं वो दोबारा एस्केलेट कर जाते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो इसलिए जो है पहली स्टेज की जो लिफ्ट ऑफ है रिस्ट्रिक्शंस को उसको हम फॉलो करें। अब इस वक्त बड़ा पिक्यूलरली हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड जो चीज़ है वो ये है कि हम इस वक्त रमज़ान शरीफ के दौरान में हैं। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर मस्जिदें हो गई या इस तरह, उन रिलीजियस गैदरिंग्स के अंदर जो है ये आप अप टू 10 पीपल यू कैन गैदर, लेकिन वो भी जो है आप अगर कम्युनिटी की कोई गैदरिंग है तो उनके दरमियान में यू हैव टू स्टिल कीप ए डिस्टेंसिंग, वो डिस्टेंसिंग जो है वो आपको मेंटेन करनी है। और प्लस जो है जो हैंड वॉशिंग है और जो सर्फेसिस को क्लीन करना है, डिसइंफेक्शन करना है, कम्युनल एरियाज को जो डिसइंफेक्ट करना है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर मसाजिद के अंदर लोग आते हैं या रिलीजियस गैदरिंग्स में आते हैं तो वो इसको इंश्योर करें कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वी वांट टू कीप द रेट्स लो, इन्फेक्शन रेट्स, और हम नहीं चाहते कि जो गेन हमने किया है वो उसको लूज़ कर दिया जाए ये रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो ना करके। अब शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, इसी तरीके से घरों में अप टू 5 विजिटर्स अलाउड हैं इन एडिशन टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट हाउस। लेकिन अगर कोई बाहर से विजिटर आता तो उसको भी आपने 1.5 मीटर्स डिस्टेंस के ऊपर आपने उससे वो रखना है। और इसी तरीके से जो हाइजीन है उसको जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं उसको मेंटेन करना है। तो आउटडोर के लिए जो है वो अप टू 10 पीपल आर अलाउड और विद अप्रोप्रिएट सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सारे मेजर्स जो हैं ये अगर मेंटेन किए जाएं तो अगर ये सक्सेसफुल रहे तो फिर ये है कि हम सेकंड स्टेज में जाएंगे। और हमारे यहाँ अब ये है कि आगे इंशाल्लाह ईद आने वाली है, तो हमारे एक नॉर्मल रिचुअल है ईद का कि हम लोग ईद मिलते हैं, गले मिलके मिलते हैं। जी जी। अनफॉर्चुनेटली
इस टाइम के ऊपर जो है वो गले मिलना जो है वो इट्स नॉट एडवाइजेबल, शेक हैंड करना इज नॉट एडवाइजेबल, ये हमारा एक सोशल नॉर्म था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इसको जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा ताकि जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है उसकी वायलेशन ना हो। तो कम्युनिटी को ये बताने की ज़रूरत है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ईद के ऊपर भी ऑब्ज़र्व करें और आखिरी अशरा जो रमज़ान का आ रहा है उसमें भी ये इसको ऑब्ज़र्व करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करें जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर रज़ा साहब, आपने बड़ी ही डिटेल में बताया। आई थिंक इट्स रियली वेरी वेल एक्सप्लेन। आगे मेरा अगला सवाल जो है वो डॉक्टर सैयद इमरान साहब से है। जैसे अभी डॉक्टर शबीर साहब ने भी कहा कि ज़ाहिर है आप शॉपिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं, तो एज अ कम्युनिटी मेंबर व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि जब हम बाहर जाते हैं तो नाउ आई कैन सी कि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है और ग्लव्स भी नहीं पहनते, और लाइक यू नो इफ एनीवन वांट टू डू दैट तो आप एलियन लग रहे होते हैं। तो व्हाट यू थिंक कि अब ज़ाहिर है इतने लंबे अरसे से लॉकडाउन था, मे बी पीपल आर सफोकेटेड एंड ऑल दैट, सो शॉपिंग के लिए अगर आप जाएं तो ये एडवाइजेबल है कि आप स्टिल मास्क पहने, ग्लव्स पहने, या अगर आप नहीं भी मेंटेन करें तो दैट्स ओके? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, जितनी ज़्यादा फॉलो की जाए उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। जी जी। ये वायरस इस लिहाज से थोड़ा यूनिक है कि इसका सर्वाइवल सर्विसेज पे 12 से 24 घंटे है। तो अच्छा उस हिसाब से हैंड हाइजीन और जो बाकी मास्क की जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे अब ये गवर्नमेंट ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया कि उन्होंने जितना ग्रेजुअल वो रिलैक्स कर सकते हैं उतना वो ग्रेजुअली वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी अप्रोच रही है, पर्टिकुलरली विक्टोरियन गवर्नमेंट की, कि ये गवर्नमेंट, जी जी। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फॉलो की है। जी जी। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी अभी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। लकीली जो ये कोरोना वायरस की जो 3 स्ट्रेन्स थी, इसमें एक चाइनीज़ स्ट्रेन, फिर ये थोड़ा मॉडिफाई हो गई यूरोपियन स्ट्रेन, और फिर जो अमेरिका में है, तो जो अब यहाँ अमेरिकन पे जो स्ट्रेन, हाँ। स्ट्रेन है वो लाइकली वो है जो कि उतनी विरुलेंट नहीं है जितनी यूरोप बाकी में जगह या होती और है, जी जी। अमेरिका में थी। तो एक तो कुदरती तौर पे हमें वैसे ही अल्लाह ताला ने एक लेस विरुलेंट स्ट्रेन से एक्सपोजर हुआ है, फिर गवर्नमेंट ने टाइमली एक्शन लिए हैं, पब्लिक ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व किया है। तो मेरे ख्याल में अभी इसको, जैसे डॉक्टर शहबाज साहब ने कहा कि ये एक मैराथन है, तो ये हमें इसको फॉलो करते रहना चाहिए। अभी किसी को भी, क्योंकि ये नया वायरस है, इसका क्या रिस्पांस है, इसमें अभी कोई सॉलिड क्योरेबल कोई ऐसी क्योरेटिव ट्रीटमेंट अभी नहीं यानी सारी अभी डिफाइन हो सकी। जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारी अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस से गुजर रही हैं। तो प्रिवेंशन ही इसका जो है मेन एम्फेसिस है। तो इसके बावजूद कि इसको गवर्नमेंट रिलैक्स कर रही है, तो मेरे ख्याल में अब हम लोगों की सब इंडिविजुअल्स की अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई इसको ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वो ज़ाहिर है अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी एक्सपोज करेगा। तो डेफिनेटली हैंड हाइजीन, अगर बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ग्लव्स पहन के जाएं शॉपिंग करते हुए, और गैस स्टेशंस पे जो हैं वो जब आप अपने पेट्रोल भर रहे हैं तो उसमें भी ग्लव्स पहने। तो ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हुई हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक। और थैंक एक फ़ायदा जी तो जी। ये भी है कि अब इस सारे लॉकडाउन में लोगों में एंग्जाइटी काफ़ी देखने को मिली। जी जी। तो उम्मीद है कि इस ग्रेजुअल थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने से लोग थोड़े बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा वो मेंटली भी रिलैक्स होंगे, एंग्जाइटी वाले पीछे भी जी थोड़े जी। लोग कम होंगे। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर इमरान। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर शहबाज साहब से है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि ज़ाहिर है थोड़ी रिलैक्सेशन आई है तो अब कम्युनिटी के लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, और वही वाली बात है क्योंकि अभी हमारा रमज़ान है तो ज़ाहिर है मसाजिद का रुख होगा। तो अगर कम्युनिटी के हवाले से बात की जाए तो आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा क्या आफ्टर दिस लिफ्ट ऑफ आज
رات آئی تھنک 11:30 بجے کے بعد جو ہے وہ لفٹ آف کر دی گئی ہیں جو بھی تھوڑا ریلیکسیشن آ گیا. تو آپ کو اگر کچھ اندازہ ہو کہ کیا اسپیشل ارینجمنٹس کیے جائیں گے مساجد میں یا یہ کہ دوسرے حوالے سے؟ تھینک یو. میں کچھ زیادہ چینجز نہیں دیکھ رہا کمیونٹی کے لحاظ سے. دیکھیں جیسے مساجد میں پہلے ہی ایک لمیٹڈ ایکسیس ہے کہ آپ صرف امام صاحب اور اذان دے سکتے ہیں اور چند افراد. تو ابھی بھی جو لفٹ آف کی ہے اس میں انہوں نے جیسے ڈاکٹر رضا نے بتایا کہ ایک نمبر انہوں نے اسپیسیفائی کیا. تو جی جی آپ اتنے ہی لوگ جو ہے نا اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ تو اکٹھے نہیں ہوں گے. میری تو جتنی بھی اپنی کمیونٹی پاکستانی یہاں آباد ہے میں ان سب سے اپیل ہے بلکہ کہ اس جو ریسٹرکشنز لفٹ آف ہوئی ہیں اور جو نئے انہوں نے ایس او پیز دیے ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ اب آزاد ہو گیا اور آپ اسی طرح. میں تو جیسے میرے ایک دوست نے بھی کہا کہ ہمیں ہینڈ شیک اور گلے ملنا جیسے اب مطلب جیسے لوگ ایک مہینے سے لاک ڈاؤن ہوئے ہیں تو بالکل اس کو نہیں ہوتا کہ پریشر ریلیز ہوا اور سب کام شروع کر دیں ملنا ملانا کھانے پینا. نہیں, میرا خیال ہے ہمیں اسی چیز کو اسی کو مینٹین کرتے ہوئے اسی رولز کو فالو کرتے ہوئے جتنا گورنمنٹ نے کہا ہے بلکہ اس سے زیادہ میرے خیال سے ابھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ ریباؤنڈ بھی کر سکتا ہے اور ریباؤنڈ کیا تو پھر ہمارے لیے کافی مشکلات ہوگی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کرم ہے کہ آسٹریلیا میں آسٹریلین گورنمنٹ فیڈرل ہو اسٹیٹ ہو بہت جو اچھے انہوں نے میئر لیے اس کی وجہ سے ہم بہت اللہ کی مدد شامل ہے کہ پروٹیکٹ کمیونٹی بھی رہی ہے اور لوگ بھی رہے ہیں. مورٹیلٹی بہت کم رہی ہے. تو میں آنے والے دنوں میں آخری جو عشرہ ہے عید ہے اس میں میرے خیال ہمیں وہی طریقے ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے جو پہلے کر رہے تھے. صرف 5 یا 10 بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے بالکل اپنے آپ کو وہی مینٹین ڈسٹینس کر کے ملے اور یہی سمجھیں کہ ابھی حالات وہی ہیں. ہاں مجبوری جہاں ہے وہ ضرور جانا چاہیے. جو لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر عمران نے کہا کہ سب سے بڑا امپیکٹ سائیکولوجیکل بھی تھا. بینگ اے ڈاکٹر ہم تینوں ہی اس چیز کو آبزرو بھی کیا ہے دیکھا بھی ہے. بہت سے پیشنٹ آئے ہیں لوگ آ بھی رہے ہیں جو ڈیو ٹو لاک ڈاؤن بڑے اسٹریس میں گئے اور لاک ڈاؤن نے پھر جو اسپیشلی کمیونٹی پہ فائنینشیل امپیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. سلیپنگ ڈسٹرب ہوئی ہے ان کے حالات گھریلو بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے جو نمبر آف اٹینڈنس ہیں وہ بھی بڑھی ہیں. اسپیشلی میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہوں. تو اس لفٹ سے تھوڑا سا بہتر ہوگا لیکن اتنے حالات ابھی میرا خیال اتنے نہیں ہیں کہ ہم بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے اور وہی کام شروع کر دیں جو پہلے کر رہے تھے. تو میرے حساب سے کمیونٹی کو پریکاشن مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور گورنمنٹ جس طرح کہہ رہی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال میرا ڈاکٹر رضا شبیر صاحب سے. ڈاکٹر رضا جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ جو لفٹ آف ہوئی ہیں اس کا کیا آفٹر افیکٹ ہوگا کمیونٹی سے. اسی طرح جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے آج وہ یہ بھی ہے کہ وہ اسکولس کھل رہے ہیں وی سی کے اور وی ایس ایل وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نیکسٹ ویک سے اینڈ دین جو چھوٹے بچے ہیں فرام 3 to 10 وہ فرام 9th June دے آر بیک ٹو اسکول. تو اس حوالے سے ظاہر پیرنٹس کے کچھ کنسرن ہیں کہ آئدر اٹس اسٹل سیف ٹو سینڈ یور کڈس بیک ٹو اسکول یا یہ کہ بے شک جتنے بھی پریکاٹیو میئرز ہوں لائک بینگ اے مدر ایون آئی نو کہ آپ بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ جتنا بھی سمجھا لیں بچے تو بچے. تو واٹ یو سجیسٹ؟ دیکھیں اس میں اسکولس کے بارے میں یہ ہے کہ جو تو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو اسکول بھیجنے کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ جو کچھ پیرنٹس جو ہیں پریفر کریں گے کہ وہ بچے اسکول جائیں. کچھ پیرنٹس ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ہیزیٹیشن ان کو ہو کہ ابھی سیفٹی میجرز اپروپریٹ ہیں کہ نہیں ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اسکول بھیجا جائے. لیکن چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہے کہ زیادہ رسپانسبلٹی اسکول اتھارٹی کی آ جاتی ہے کہ اسکول اتھارٹیز جو ہیں ان کو ایسی انوائرمنٹ یا ایسی وہ مہیا کریں انوائرمنٹ کلاس روم کے اندر کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے رولز ہیں وہ وائلیٹ نہ ہوں اور جو وہ ہائیجین کے پرنسپل جو ہیں وہ وائلیٹ نہ ہوں.
کیونکہ ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو پیرنٹس جتنا بھی ایجوکیٹ کر لیں وہ ظاہر ہے کہ بچے ہیں. اب جو ہر کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے کین بی ٹاٹ، ان کو اسکول کے اندر ان کی ایجوکیشن اور ان کی انفارمیشن اباؤٹ ہائیجین ان کو پیرنٹس کو بھی دینی چاہیے اور اسکول کی اتھارٹیز بھی دیں گی، کیونکہ ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے پریمسز میں آ رہے ہیں تو دے آر سیف. مثال کے طور پر اسکول کے اندر سے جو پانی پینے کے لیے ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا فلاسک ساتھ لے کے جائے اپنے پانی کے لیے، اور جو وہاں پہ جو اسکول کے اندر جو ٹیپس ہوتے ہیں جہاں سے پہلے یہ تھا کہ مختلف بچے ایک ہی ٹیپ سے پانی پی لیتے، تو ناؤ اٹ ول چینج. اسی طریقے سے جو وہاں کے جو ورک اسٹیشنس ہیں، جو بینچز ہیں، جو ڈیسکس ہیں اینڈ آل دیٹ، جو بھی ورک انوائرمنٹ ہے وہاں پہ اس کی پراپر سینیٹائزیشن کرنا، یہ بھی اسکول اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہوگی. کیونکہ اب جو ایئر 12 اسٹینڈرڈ کے جو بچے ہیں وہ ان کا کافی لاس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اسکول سے باہر رہنے کی وجہ سے ان کی جو ایکیڈیمک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی متاثر ہو رہی ہیں. جی تو جی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ لائک ٹو گو بیک، وہ اسکول جانا ان کا ضروری ہے. اور بالکل جو ہیں اسکول کی وہ بھی ان کو پرسویٹ کریں گے کہ وہ اسکول میں آئیں اینڈ دے ول انشور کہ اسکول کی انوائرمنٹ جو ہے وہ سیف ہو بچوں کے لیے. جی پیرنٹس کا یہ ہے کہ جتنا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں بچوں کو اباؤٹ سوشل ڈسٹینسنگ، وہ بہت ضروری ہے کہ ان کو کریں. اور ابھی تک آئی تھنک جتنے بھی پیرنٹس ہیں اینڈ جتنے بھی جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو اس حد تک تو ایجوکیٹ کر چکے ہیں کہ واٹ آر دا سیف میجرس جو کہ بچوں کو لینی چاہیے ایوری ڈے لائف میں، اینڈ دے ول ہیو ٹو کنٹینیو دیٹ. اور یہ جیسے کہ ڈاکٹر شہباز نے کہا ہے کہ یہ ایک اس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم، یہ ابھی 1 یا 2 مہینے اور کم از کم یہ ریسٹرکشن جو ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی اور یہ تو مینٹین رہیں گی. تو میرا خیال ہے کہ پارشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو بھیجیں گے اسکول، اور جو بڑے بچے ہیں ایئر 11-12 کے دے ول ڈیفینیٹلی گو ٹو اسکول بیکاز ان کا کافی حرج ہو رہا ہے. provided they do all those measures, I think it will be safe to do that. ٹھیک، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اگلا کوشچن میرا ڈاکٹر سید عمران صاحب سے ہے. جیسے ڈاکٹر شبیر نے کہا کہ ظاہر ہے کچھ بچوں کے لیے پیرنٹ ہیزیٹیٹ ہوں گے جو چھوٹے بچے ہیں، بڑوں کے لیے تو آف کورس ایئر 12 کے بچے دے آر اڈلٹس اور دے نو کہ کس طرح پریکاٹیو میئرس کو اڈاپٹ کرنا ہے یا کیا. اور جیسے چھوٹے بچے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ اتنے دن سے لاک ڈاؤن میں ہے، ایون دو کہ پیرنٹس آر ہیزیٹیٹ ٹو سینڈ دیم، بٹ اسٹل اگر بچے دیکھتے ہیں کہ باقی بچے جا رہے ہیں تو دے آلسو وانٹ ٹو گو. تو اگر آپ کے بچے 3 لائک گریڈ 3 سے 10 کے درمیان کے ہیں اور ایون گریڈ 3 سے 6 تک کے بھی ہیں ایون، اور ان کو ذرا سمجھانا مشکل ہے، اور اگر آپ ایز اے پیرنٹ بھیج بھی رہے ہیں تو واٹ تھنگس وی ہیو ٹو سجیسٹ ٹو آر کڈس ٹو ڈو؟ میرے خیال میں چھوٹے بچوں کا تھوڑا سا، جو بہت ہی چھوٹے ہیں جیسے ایئر 3 تک کے، ایئر 4 تک کے، تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا. جتنا مرضی سمجھا لیں کہ رسک تو باہر آئے گا. تو ٹھیک اس کیس میں ہم تو جتنا سمجھا سکتے ہیں ہینڈ ہائیجین، اور اس کے جو ان کو جو میڈیا پہ جیسے ہاسپٹل میں پیشنٹس جو سک ہیں ان کی دکھا کے تھوڑا سا آڈیو، مطلب جو ویژول انہیں کہتے ہیں نا جیسے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے، تو انہیں تھوڑا سا ذرا اندازہ ہو جائے کہ اس کی سیویرٹی کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. تو شاید کہنے سے زیادہ دیکھنے سے انہیں اندازہ ہو جائے کہ اس کے کتنے گریو کانسیکوینسز ہیں. اس سے شاید وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہوں. جو ہیومن سائیکالوجی جزا و سزا پہ ہی چلتی ہے، یہ میرے خیال میں یہی پرنسپل بچوں میں بھی شاید اپلائی ہوتا ہے. تو تھوڑا سا انہیں ان میں ایک جائز حد تک کا جو خوف ہے اس میں دلانا ان کو. اور باقی تو زیادہ پھر جیسے ڈاکٹر رضا صاحب نے کہا کہ اسکول اتھارٹیز پہ کافی زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اس سلسلے میں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں، جو کہ بڑا مشکل ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو وہ مینٹین رکھ سکیں. تو ایئر 5 سے ابو جو ہیں، 5 اور 6 کے پھر بھی بچے جو ہیں وہ سمجھ لیں گے. بالکل میری بیٹی جو ہے 6 کی ہے، جی جی. تو ہی از مینٹیننگ دیٹ سوشل ڈسٹینس ایون ایٹ ہوم. اچھا، دیٹس گڈ.
تو چلیں دیٹس ریئلی گڈ ٹو نو ہے ڈاکٹر صاحب. باقی ہم اور کوشچن بھی کریں گے انشاءاللہ. رمضان چل رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا, تو اس حوالے سے میرے ساتھ آج عمران کیشوانی صاحب بھی ہیں. وہ ہمیں کلام سنائیں گے رمضان کے حوالے سے. عمران کیشوانی از اے سنگر, سانگ رائٹر بھی ہیں, ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں, ڈی جے بھی ہیں, ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں, اور پلس انہوں نے کلاسیکل سنگنگ اور نارمل سنگنگ کو باقاعدہ سیکھا ہے فرام نیشنل کالج آف آرٹس کراچی سے. تو چلے میں آپ سب کی اجازت سے دعوت دوں گی عمران بھائی کو. السلام علیکم عمران کیشوانی صاحب. ثنا بھائی جی, سب مہمانوں کو بھی سلام, اور سارے A1 میڈیا کے ویورز کو میری طرف سے رمضان مبارک اور سلام. وعلیکم السلام. آج آپ ہمیں کلام سنانے والے ہیں. جی جی بالکل, ایک حمد ہے. نہ تیرا خود اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. نجم شراز صاحب نے اس کو اوریجنلی پرفارم کیا ہے, تو میں بس جی, کوشش اور اس کروں کے گا. الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. بہت کیا سارے بولتے ہیں؟ لوگ ہیں جو اکثر ہم اس کو سنتے ہیں. جی جی شروع کریں پھر. جی. جی نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شعلہ محدود ہے. جب اٹھی نگاہ تو جل گئی, یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ 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 پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے رہے ہیں سجود میں. نہ تو بن سکا نہ بنا سکا, وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا. یہ سب اسی کے ہیں فیصلے, تو جان کر بھی انجان ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں, دل میں تیرے موجود ہے. اللہ 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 جس ڈھونڈا ہے یہاں وہاں, دل میں تیرے موجود ہے. جسے ملا کے بعد وہ
اسی دل میں اثر سجود ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یا رب مجھے تو بخش دے، یا رب مجھے بخش دے، یا رب مجھے تو بخش دے۔ اللہ 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 یا رب مجھے تو بخش دے، بندہ تو گناہگار ہے، اس آس پر سجدے رب کریم کے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، تو رب علی مقام ہے۔ ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بڑا ہی یہ خوبصورت کلام ہے اور آپ نے پڑھا بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یہ کہ ہمیں یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی A1 ٹی وی کا پلیٹ فارم سے یا ایون سویرا کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے پلیٹ فارم سے جب بھی ایونٹ کرتے تو عمران بھائی ہیں جو اس کو بڑے اچھے سے بڑے احسن طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، اور یہ کہ ظاہر ہے سنگر تو آپ اچھے ہیں ہی ہیں، تو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے کہ آپ آئیں اور ہمارے ناظرین جو ہے آپ کے اس کلام سے محظوظ ہوتے رہیں۔ تو اگین آپ کا بہت بہت شکریہ عمران بھائی، تھینک یو۔ بہت شکریہ ثنا باجی آپ کا بھی اور سمیر بھائی کا بھی، اور آپ کو بہت بہت مبارک، آپ لوگ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اینڈ آئی وش یو آل دی بیسٹ۔ تھینک یو، تھینکس اے لاٹ، بہت شکریہ جزاک اللہ۔ جی تھینک یو۔ جی یہ عمران صاحب تھے ہمارے ساتھ آج کے کلام کے لیے، ماشاءاللہ رمضان اچھا گزرا ہے، تو اب ہم واپس جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر شہباز چودھری سے کویسچن کروں گی میں اگلا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی جیسے کہ ابھی یہ ذکر کر رہے تھے ہم یہی بچوں کے حوالے سے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے مطلب تھوڑا پریکاٹیو میئرز لینا جو ہے وہ مطلب ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہے، تو اسی طرح جیسے اگر ہم کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو از اٹ کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس میں کمیونٹی اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے کچھ کام کیا جا رہا ہو، یا اب یہ جو لفٹ آف ہوا ہے اور ظاہر ہے ہمارے لوگ ماشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ایک دم بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے کہ عید ہے اور یہ کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ ایڈوائز کریں کمیونٹی کو۔ بالکل، جیسے پہلے بھی بات ہوئی بچوں کی، اور بلکہ بچے اور بڑے سارے اکٹھے ہی ہیں، لیکن اسپیشلی بچوں کے لیے تو کیونکہ آج ہی یہ ساری ریسٹرکشنز لفٹ ہوئی ہیں، تو ایز اٹ از مطلب پرٹیکولرلی اس ناطے سے تو کوئی مطلب میں اسپیشلی نہیں کہہ رہا ہوں کام کرنا، لیکن کمیونٹی میں جتنے بھی ہمارے کمیونٹی کے آرگنائزیشن ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، اور جتنے بھی پرومیننٹ فگرز ہیں، وہ سارے ہی کرونا کے لحاظ سے ایز اے ہول بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کمیونٹی نے لٹرلی، میں میلبرن کی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، وکٹوریا کی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں، سب نے بڑا مل کے بہت اچھا کام کیا اس میں، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہ کون کیا ہے، سب نے مل کے پاکستانی کمیونٹی کی اور اسپیشلی ان جنرل آسٹریلین کمیونٹی، بیکاز وی آر آسٹریلین، تو سب کی خدمت کی ہے،
اور جیسے اب کیونکہ لفٹ کیا ہے، میں اگین جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کے لیے بہت مشکلات آئیں گی بچوں کے لیے. ظاہر ہے وہ باہر بھی جائیں گے، دوڑیں گے بھی اسکول میں بھی، تو اس پہ پیرنٹس کے لیے اور کمیونٹی کے جتنے ممبران ہیں ان کے لیے یہ کام بلکہ زیادہ اب مشکل ہے اس کو کرنا. پہلے تو گھر میں بیٹھے ہوتے تھے اپنے بچوں کو سنبھالنا، لیکن کیونکہ اب باہر بھی جانا بچوں نے، انٹریکٹ بھی کرنا ہے، ملنا بھی ہے، اور اسپیشلی عید آ رہی ہے جیسے ڈاکٹر رضا نے بتایا تھا کہ جیسے ملنا ملانا کھانا پینا اس میں احتیاط کریں. اور جو اسکول گوئنگ کڈز ہیں یا بچے ہیں، کنڈر گارٹن ہے، گریڈ 3 کے ہیں، ان کے لیے پیرنٹس کو میرے خیال جتنے ہم کمیونٹی کے پرومیننٹ فگرز ہیں، لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کا جیسے چینل ہے، باقی جو چینل ہیں، سارے مل کے اس چیز کو پروپیگیٹ کریں کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، جو ایس او پیز جو ہیں ان پہ عمل کریں، اور اسی طرح ہم اس جو وبا ہے، یہ ڈیزیز ہے، اس کو ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. جی آپ نے بڑا اچھا کہا، اور ظاہر ہے ایون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں اسی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، تو میں یہی چاہوں گی. ابھی ہم نے بلکہ کرونا جب سے شروع ہوا ہے تب سے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈفرینٹ میری ڈسکشنز رہی ہیں تاکہ کمیونٹی میں کمیونٹی اویئرنیس رہے. میڈیا کی ایک یہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنی سوسائٹی کو اویئر کرنا واٹ از گوئنگ آن، اور یہ کہ اگر کچھ بھی اس طرح کا پینڈیمک ہو تو اس میں کس طرح کے میئرز اڈاپٹ کرنے چاہیے. اینڈ تھینکس ٹو آل دا ڈاکٹرز کے جو ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں. تو اب اگلا سوال ڈاکٹر شبیر صاحب سے ہی ہوگا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا، تو اٹس ناٹ اونلی ان آسٹریلیا ایز ویل. اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں تو جہاں جہاں بھی مسلم سے اور پرٹیکولرلی پاکستان سے باہر آسٹریلیا سے باہر بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، تو پاکستان میں بھی اور ایون یہاں پہ بھی کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی کرونا نہیں ہے، فارگیٹ اباؤٹ اٹ، اگر ہو جائے گا تو دیکھ لیں گے. تو واٹ یو سجیسٹ فار دیز کائنڈ آف پیپل کہ آیا یہ سجیسٹیبل ہے کہ وہ اس کو ٹیک اٹ ایزی لے، یا یہ کہ بینگ اے ڈاکٹر واٹ یو سجیسٹ؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور اس کی ریلیونس اس طرح بھی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں رائٹ فرام پاکستان آنورڈس یہ بہت سی کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ یہ کرونا ہوکس ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اور آرٹیفیشل فگرس انفلیٹ کر کے اور گورنمنٹس دکھا رہی ہیں فار سم ریزن اور دی ادر. جی جی لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ ہم پرسنلی طور پر پیشنٹس کو ڈیل جو کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ریئلٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو ڈاکٹرز کمیونٹی میں بہت سے ایسے ڈاکٹرز جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے کلاس فیلوز ہیں، یو کے میں بھی، یو ایس میں بھی، اور یہاں پہ بھی. یہاں پہ تو خیر اتنا نہیں ہوا، لیکن یو کے اور اس میں بہت سیریسلی افیکٹ ہوئے ہیں، اور ان کو وینٹیلیٹرز کے اوپر بھی جانا پڑا ڈاکٹرز کو. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ امریکہ کے اندر بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں، اور ایون یو کے اندر بھی ان کی انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھس بھی ہوئیں. جی جی تو اس لیے یہ ریفلیکٹ اس بات کو کرتا ہے کہ یہ ہوکس نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے، اور اس کو ہمیں ریئل سینس میں اس کو لینا پڑے گا. اگر ہم اس میں ریلیکس کریں گے تو آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو اور سب کو رسک میں ڈالیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ اٹموسٹ کیئر کرنی پڑے گی اس بارے میں کہ آپ جو پرنسپلز ہیں ہائیجین کے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے، کیونکہ جیسے ایک میرے کولیگ نے کہا کہ اس کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے، اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ جو دو بیسک پرنسپلز ہیں کہ ہائیجین مینٹین کی جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے، اگر ان دونوں پرنسپلز کو فالو کیا جائے تو اس سے بہت حد تک آپ بچ سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اگر کسی کو یہ ایکوائر ہو گیا یا کوئی انفیکٹ ہو گیا تو اس کے پھر مختلف سٹیجز ہیں، کسی کو کم ہوتا ہے، کسی کو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کون رسک لینے کے لیے یہ تیار ہو. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ لینے چاہیے. اور میرا تو میسیج یہی ہوگا کہ تمام کمیونٹی کے جو کولیگس ہیں اور ان کے جو کمیونٹی کے لیڈرز جو ہیں، ریلیجس لیڈرز جو ہیں، ان کو بھی کہ آپ انشور کریں کہ تمام کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں اور ان کو یہ پیغام پہنچائیں اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے ایریاز میں سے، اپنی اپنی آرگنائزیشنز میں سے،
کہ وہ اس کو لائٹ نہ لیں, اس کو ہوکس نہ سمجھیں, اس کو ریئلٹی کے طور پہ ڈیل کریں, اور تاکہ جو ہے وہ اس سے سکسیزفلی جو ہے سب کمیونٹیز جو ہے وہ اس میں سے نکل آئیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اگین آپ نے بڑے اچھے ایکسپلین کر دیا کہ یہ کوئی متھ نہیں ہے, دیٹس اے فیکٹ, اور یہ کہ ٹیک اٹ سیریسلی اینڈ دیٹ از واٹ وی ریکوائرڈ ایز ویل, کہ ہماری کمیونٹی ایون لائک یو نو ساؤتھ ایشین کمیونٹی اور ایون ان آسٹریلیا اور آؤٹ سائڈ آسٹریلیا دے ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. لاسٹ کویشچن میں لوں گی ڈاکٹر عمران صاحب سے. ڈاکٹر عمران صاحب, ایک متھ یہ بھی ہے, میں نے سوچا چلتے چلتے یہ بھی کر لوں, کہ جیسے اب باقی دنیا میں تو گرمیاں آ رہی ہیں اینڈ پیپل تھنک کہ اچھا گرمی میں شاید کرونا اتنا اسپریڈ آؤٹ نہیں ہوتا, بٹ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں یہ بھی ہے کہ ہمارے تو یہاں سردیاں آئی ہیں, تو تھنگز آر ٹوٹلی اپوزٹ فار اس. تو ایک متھ یہ ہے کہ سردیوں میں یہ زیادہ بریک آؤٹ ہوتا ہے کرونا وائرس, اگر آپ اس کے پریکاٹیو میجرز پراپرلی اڈاپٹ نہیں کرتے. تو ایز اے ڈاکٹر واٹ یو تھنک, یہ متھ ہے یا یہ فیکٹ ہے؟ جنرلی جو وائرل النیسز ہیں وہ سردیوں میں زیادہ پروپیگیٹ کرتی ہیں. ایک اس میں مختلف کچھ کازز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ کلوز پراکسیمٹی میں ہوتے ہیں, اور لیکن یہ وائرس جیسے اس کا نام بھی ہے کہ نوول کرونا وائرس, تو یہ نیا ہے. اس کے بارے میں ویسے تو یہ متھ ہی ہے ابھی تک. اس میں ٹیمپریچر کا کوئی اتنا زیادہ بھی, اب جیسے آپ دیکھیں کہ جو گرم ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان میں اب گرمی ہی وہاں پہ تقریباً شروع ہو چکی ہے, جی جی, تو وہاں پہ یعنی اب کیسز ابھی بڑھ رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں ٹیمپریچر اگر اس کو سچ بھی مان لی جائے تو پھر تو ہمیں آسٹریلیا میں اور زیادہ پریکاشن میں زیادہ ریلیجن فالو کرنا چاہیے. اچھا, لیکن یہ کہ ابھی ہمیں کوئی خاص, آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی اس پہ کوئی اتنی ایسی ریسرچ نہیں آئی ہے, بیکاز آف کورس اٹس سم تھنگ ریئلی نیو فار دا ہول ورلڈ. تو دس مینس کہ ابھی اس میں کوئی اتنی زیادہ ریسرچز نہیں آئی جو یہ بتا سکے کہ ادھر سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ابھی تو اس نے دیکھیں 2 سیزنز بھی نہیں دیکھے, تو 4 سیزنز کم سے کم بھی 1 سال کا ہوگا. پھر اس میں وہ کچھ کمپیریٹیو اسٹڈیز وہ کریں گے کہ دیکھیں گے کہ جس ملک میں گرمی تھی اس وقت وہاں پہ, تو ابھی تھوڑا مشکل ہے اس کو کہنا. لیکن اگر اس کو ہم یہی کر لیں, سمجھ لیں کہ جسٹ فار دا سیک آف مور ایمفیسس, تاکہ لوگ اور زیادہ پریکاشنز فالو کریں کہ ہاں سردیوں میں جیسے دوسرے وائرسز زیادہ پھیلتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ پریکاشن فالو کرنی چاہیے جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے. ٹھیک. اچھا, بس چلتے تو ایک چھوٹا سا اور سوال ہے, وہ یہ کہ اب جیسے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے ویکسین بن رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے ویکسین از آلریڈی اویلیبل, لیکن یہ کہ وہ نہیں دی جا رہی. تو واٹ یو تھنک, اس کی کوئی ویکسین آ چکی ہے, یا اگر نہیں بھی آئی تو وائی ڈیلے ٹو لانگ؟ ویکسین کے لیے تو بہت سارے ملک جو ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں خاص طور پہ کوئنز لینڈ میں. لیکن اب ویکسینز میں یہ پرابلم یہ ہے کہ ویکسین دینے کے بعد پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اینٹی باڈیز بنیں, یعنی اینٹی وائرل اینٹی باڈیز بنیں. اب اس میں ٹائم لگتا ہے. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی میں جائیں, ان کا اگر کہیں خدا نہ خاصہ دوبارہ اگر ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ کیسے رسپونڈ کریں. تو یہ ویکسین کا تو بائی ڈیفالٹ پروسیس ہی سلو ہے. ویکسین ان لائک میڈیسنز, ایون میڈیسنز بھی بڑی سلولی ڈیولپ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو بڑی ابھی بہت ارلی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ویکسین ابھی تو جو ایک جو فوری اس کی جو ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ریسکیو تھیراپی جو یوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ریکور ہوئے ہیں ان کے بلڈ کو میں سے اینٹی باڈیز نکال کے تو جو وینٹیلیٹر پہ جو پیشنٹس ہیں, جو کرٹیکلی ایل پیشنٹ ہیں, ان کو دے کر لائف سیونگ کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ اس کے کچھ اچھے ریزلٹس بھی آئے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب یہ میرا لاسٹ کویسچن ہے, اب میں تب سے لاسٹ کر رہی ہوں, اور یہ ایک اور لاسٹ ہے ایکچولی. ظاہر ہے ڈاکٹرز ہیں اور میں نے بھی آج پڑھا, تو میں چاہتی ہوں سارے میرے جو بھی ذہن میں کویسچن ہے میں پوچھ لوں. تو یہ آپ سبھی ڈاکٹرز میں سے جو بھی آنسر کرنا چاہے, ٹوٹلی اپ ٹو یو ہے. وہ یہ ہے کہ اب جیسے ابھی آپ نے کہا وینٹیلیٹرز پہ جو لوگ موجود ہیں یا کیا, تو ایک آج میں پڑھی تھی کہ یہ اس کرونا وائرس میں بلڈ کلوٹنگ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ فیکٹ ہے یا یہ کہ ڈفرینٹ باڈیز اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہیں؟
ہاں جی چلو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جی کیونکہ بات جیسے ڈاکٹر عمران نے کہا ہے نا کہ جی جی یہ کیونکہ بالکل اس کا نام ہی نوول ہے، اس کی ٹھیک جتنی بھی مطلب سائن سمٹمز ہیں نا وہ جی بھی جی مطلب اسپیشلی جو لنگس میں ہیں. جی جی اب سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ نمونیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل ریسرچ تو اس میں ہے نہیں ہے، وہ تو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں نا، جو آٹوپسیز ہوئی ہیں اٹلی میں ہوئی ہیں، امریکہ میں، یو کے میں، تو اس جی میں جی سے جو فائنڈنگ ہے مطلب وہ جیسے جیسے فائنڈنگ نکل رہی ہیں اور ان کو پتا ڈاکٹرز کو چل رہا ہے تو وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں اچھا پہلے یہ بتا رہے تھے جی ہیمریج ہوتی ہے کہ بالکل بلیڈنگ ہوتی ہے، جو اسمال سیل ہیں جو ایلویولائی ہوتی ہیں تو وہ بلاک کر دیتے ہیں. اب یہ جی کہتے ہیں جی کہ نہیں جی اس میں تھرومبوسس ہوتا ہے کہ اس میں خون جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے. اگر اس جی کو جی ہم ٹریٹ کر لیں تو جیسے عمران نے پہلے کہا ہے کہ جیسے اس کی میڈیکیشن پلس ویکسین تو اٹس دا لانگ پروسیس، تو اس میں فائنل تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. بالکل سرٹنلی وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ہاں اس میں کوگولیشن بھی ہوتی ہے، جیسے خون جم جاتا ہے اس میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، پلس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لنگز ہیں اس کے ٹیشو جو ہیں وہ جب ان کو کنسولیڈیشن ہوتی ہے وہ فائبروز ہو جاتے ہیں تو ان میں جو ٹھیک آکسیجن سیچوریشن ہے بہت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہوتی ہے. تو یہ تو ٹیکنیکل چیزیں بہت لمبی اس میں ریسرچ چاہیے. جو بھی جس کو پتہ چلتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور اس میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی فائنل اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں کوئی ڈٹرمن ہوا ہے اور نہ ہی اس میں ابھی کوئی یونیفارمٹی آئی ہے کہ جی جو ٹریٹمنٹ اٹلی والوں نے کیا ہے وہ یو کے میں اور یو ایس اے میں بھی افیکٹو ہے اور وہ پاکستان میں بھی ہے. تو جو انٹینسوسٹ ہوتے ہیں، جو انستھیٹسٹ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ سارے ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں مل کے، اور ہر پیشنٹ کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو ہم جنرلائز نہیں کہہ سکتے. کئی لوگوں کو ہے کہ وہ تھوڑا سا نمونیا ہوا ہے، ان کو آکسیجن دی ہے اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. کچھ یہ ہے کہ وہ ایون جیسے ڈاکٹر رضا نے بتایا کہ ہمارے بہت سے دوست بڑے سیریس ان کو انٹوبیٹ کیا ہے تو بڑی مطلب بہت دنوں بعد وہ ریکور ہوئے ہیں، اور کچھ جو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے بہت سے دوست جو ہیں وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. تو جی اس لیے صحیح جنرلائز یا ایز اے ہول ہم کہیں کہ جس کا کوئی پرٹیکولر یہ سائن سمٹم ہے، ابھی تک میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ فائنل نہیں، بٹ دیر آر نمبر آف پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفرینسز ہیں. ٹھیک اگر اور ڈاکٹر کوئی شبیر ڈاکٹر آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ سوری ڈاکٹر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر شبیر ہاں جی جی اچھا ہاں جی جی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ نہیں نہیں میں نے ایک کمنٹ صرف دینا تھا کہ کچھ ایک متھ یہ بھی ہے پاکستان میں اسپیشلی جی کہ جی چونکہ وہاں پہ گرمیاں آ رہی ہیں اور یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا، تو گرمیوں میں جی جی اس کی چانسز ہیں کہ یہ وبا جو ہے وہ خود ہی سبسائڈ کر جائے گی. ایسا بالکل جی بھی جی نہیں ہے اچھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ باقی مڈل ایسٹ کی کنٹریز جو ہیں اس کے اندر بھی جو ہے جو ریٹس ہیں، انفیکشن ریٹس ہیں، وہ کافی حد تک انکریز کے اوپر ہیں اور ان کے ہاسپٹلس بھی کنجسٹڈ ہیں کافی اس کی وجہ سے، جہاں پہ اس وقت جو ہے ٹیمپریچر از ٹچنگ اراؤنڈ 40 آئی سپوز. تو بالکل اس لیے یہ بھی ایک میتھ ہے کہ گرمی ہوگی تو یہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور اس لیے ہمیں کوئی پریکاشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ ان کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے تھرو دا میڈیا کہ آپ پریکاشنز ہر حال میں لیں کیونکہ گرمی سے یہ وائرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا. ایون میری آج ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، مجھے یہی تھا کیونکہ جب بھی آپ کی پاکستان میں بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں وی آر سیف انف ناؤ کیونکہ ہمارے تو وہاں گرمیاں آ رہی ہیں. اور میری آج ہی ایک بات ہو رہی تھی کسی سے، تو ہی بلانگس ٹو افریقہ، تو میں نے کہا کہ اتنی زیادہ خبریں نہیں آ رہی ہیں اور ویسے بھی اب تو وہاں بے حد گرمی ہوگی تو ہوپ فلی یو آر ان سیف ہینڈس. تو کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایون افریقہ میں بھی اب کیسز آر گروئنگ ریئلی فاسٹر. تو دس مینس کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ متھ ہی ہے. جی یہ ایک رانگ نوشن ہے، لوگوں کو سم ہاؤ یہ ڈس انفارمیشن ہے جو کہ ان کو کلیریفائی کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے اور گرمی سے یہ وائرس ختم نہیں ہوگا. یہ پریکاشنز لینے سے یہ بیسیکلی پریکاشن لینے سے بھی صرف آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اس کو. اور ایک چیز ہوتی ہے ہرڈ امیونٹی، وہ یہ جی ہے کہ اگر بہت سی کمیونٹی کے اندر بہت سے لوگوں کے اندر انفیکشن ہو جائے
तो फिर एक नेचुरल इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है और इट टेक्स टाइम. और जब वो कम्युनिटी के अंदर वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो फिर ये है कि इन्फेक्शन रेट्स जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं. तो लेकिन ये है कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत से लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं एंड मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं या जो डिजीज़ है वो काफ़ी इन्फ्लेट कर जाती है उस वक्त तक. तो आई थिंक देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सेफ डिस्टेंसिंग एंड टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस. ठीक. थैंक यू सो मच. मैं थोड़ा थोड़ा करते आप लोगों से काफ़ी टाइम ले लिया है. अगेन थैंक यू सो मच. और एक बात जो मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी मैं आप कहना चाहती हूँ कि A1 TV के बिहाफ पर मैं आप सारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स जितने भी हैं फ्रंट लाइनर्स इन सबको सलूट पेश करना चाहती हूँ. माशाल्लाह वी आर रियली प्राउड ऑन यू गाइस, क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर्स हों या नर्सेज हो फ्रंट एंड पे आप लोग लड़ रहे होते हैं. और इवन जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बैठी थी आप लोगों की क्लिनिक्स खुली थी बिकॉज ऑफ कोर्स आपने जितने लोग हैं उनको ट्रीट करना था. तो ऑफ कोर्स आपकी अपनी वो क्या कहते हैं जान हथेली पर होती है, लेकिन स्टिल यू ऑल आर वर्किंग रियली हार्ड. तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को सलूट पेश करना चाहती हूँ. वी ऑल प्राउड ऑन यू गाइज. ऑफ कोर्स आप लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं और इवन दूसरे लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से नहीं भी हैं उन सब के लिए यही है कि वी आर रियली प्राउड ऑन यू गाइज. और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू यू, टू ऑल थ्री ऑफ यू. आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. रमज़ान में आई नो और ऊपर से आपका इतना बिजी स्केड्यूल होता है, इसमें टाइम निकालना मुश्किल है, पर आप तीनों ने मुझे टाइम दिया. और आज का ये टॉपिक क्योंकि आज ही लिफ्ट आउट हो रही थी तो मुझे ये लगा कि इससे पहले कि लोग बिल्कुल आज़ाद हो जाए और उनको ये लगे कि ऑफ कोर्स दे आर गोइंग थ्रू एंजाइटी डिप्रेशन एंड ऑल दैट, तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये डिस्कस कर लिया जाए कि कल जब वो बाहर जाए तो उन्हें ये ना लगे कि दुनिया से हर चीज़ ख़त्म हो गई है. थिंग्स आर स्टिल देयर और ये कि हमें क्या प्रिकॉटिव मेजर्स लेने हैं. और अगर कोई एक भी उससे बच जाता है या ये कि किसी को हम किसी भी तरह उसके काम आ सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू एज वेल. तो वंस अगेन डॉक्टर शहबाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शबीर आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इमरान सैयद इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया. तो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. बहुत मैं शुक्रिया एंड पे आपने. सबकी मतलब A1 मीडिया की तरफ से जो आपने ये अरेंज किया है, मैं बहुत सबकी तरफ से मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ. और एक जो बॉटम लाइन है कि जी हम जहाँ भी हैं जिधर भी हैं अपना ख्याल रखें, अपने अजीजों का, करीबी लोगों का, दोस्त भाइयों जितने हैं सबका कोरोना के लिहाज से. वैसे तो हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी जो हमारे बहन भाई और जो बहुत से लोग नीडी हैं पाकिस्तान में उनका भी ख्याल रखें. अगर कोई कर सकता है तो वो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी जरूर हेल्प करें आपके मीडिया के थ्रू. और जितने भी हम डॉक्टर हैं हम यहाँ तो कर रहे हैं, हमारा फर्ज है, हमारा मुल्क है ये. लेकिन मैं ये इस्तदा करता हूँ, अपील करता हूँ सब देखने वालों से भी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव की हेल्प करें और अपने मुल्क की का भी ख्याल रखें और अगर कुछ कर सकते हैं तो उसकी हेल्प जरूर करें. थैंक यू. ठीक है. थैंक यू डॉक्टर साहब. डॉक्टर शबीर या डॉक्टर इमरान से इजाज़त है, आपको मैसेज देना चाहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया. आपने बड़ा अच्छा बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन अरेंज किया, लोगों को यकीनन इससे फ़ायदा होगा. जी इंशाल्लाह. बड़ी मेहरबानी आपने हमें और बुलाया. और लास्ट रिमार्क के तौर पर लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये जो प्रिकॉशंस लेना ही हैं वो उन्होंने सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं लेनी, बल्कि वो एक पब्लिक हेल्थ के लिए वो लोगों के लिए भी लेनी है कि उनसे दूसरे लोग भी महफूज रह सकें. तो इसलिए लुक आफ्टर योर फैमिलीज एंड लुक आफ्टर अदर्स एज वेल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. तो चलते चलते बस यही कि आज की हमारी कोशिश यही थी कि लोगों को अवेयर किया जाए कि कल से क्या चेंजेस जो भी आ रही हैं उसके लिए हमने क्या प्रिकॉटिव मेजर्स लेने. तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए एंड देन दे डिस्कस. आई थिंक इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर मी एंड आई जस्ट होप सो कि इट्स इन्फॉर्मेटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज वेल. एंड इन द एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग A1 TV. थैंक यू.